اور بڑھ گئی، اتحاد قائم کی، ایک مضبوط طاقت بن جائے۔ دیکھیے، اگر آپ یہ امید کرتے ہیں کہ سب کی رائے ایک ہو جائے تو نہ ایسا کبھی ہوا ہے نہ ایسا کبھی ہوگا۔ سب کی رائے ایک نہیں ہو سکتی، سب کا مزاج ایک نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام میں بھی سب کی رائے بھی الگ الگ ہوا کرتی تھی، مزاج بھی الگ الگ ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر کا مزاج اور حضرت ابوبکر کا مزاج الگ الگ تھا کہ نہیں؟ ایک ریشم کی طرح نرم، ایک فولاد کی طرح گرم۔ حضرت خالد بن ولید وہ میدان کے آدمی تھے، تلوار کے دھنی تھے۔ ایک میدان کے بعد دوسرا میدان، دوسرے کے بعد تیسرا میدان، ساری زندگی میدانوں کے فتح کرنے میں گزری، ادھر تھے تب ادھر آئے تب۔ اور حضرت حسان بن ثابت زندگی میں ایک مرتبہ قلعے کی عورتوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے اوپر پڑی تھی۔ کسی نے بتایا کہ وہ آ رہا ہے نالائق، اس کو روکیے، تو حضرت حسان نے اس وقت بھی شاعرانہ جواب دیا تھا کہ اگر میں اس کام کا آدمی ہوتا تو خندق میں وہاں میدان محاذ پر نہ ہوتا، یہاں عورتوں کے پاس کیوں ہوتا؟ لیکن مجھے بتاؤ، کبھی حضرت خالد نے حضرت حسان پر تنقید کی تھی؟ کبھی حضرت خالد نے کہا تھا کہ حسان کیسے بزدل آدمی ہو، ہر وقت شعر و شاعری کرتے رہتے ہو، قوالی گاتے رہتے ہو، کوئی کام ہی ہے تمہارا؟ اور کبھی حسان نے یہ بھی کہا تھا کہ یار کبھی کچھ تھوڑا سا لطیف ذوق کبھی تو ثبوت دو، ہر وقت خون 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 خون، آدم خور آدمی بن گئے۔ نہ انہوں نے ان پر کیچڑ اچھالی، نہ انہوں نے ان پر کیچڑ اچھالی۔ ان کی محبتیں ان کے لیے، ان کی محبتیں ان کے لیے۔ وہ جانتے تھے کہ جو میں کر سکتا ہوں وہ یہ نہیں کر سکتا، وہ مجھے اور کرنا چاہیے، اور جو یہ کر سکتا ہے وہ میں نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے اس کے لیے بھرپور مددگار ہونا چاہیے۔ جس کا ذکر کا مزاج وہ کہتا ہے ذکر ہی ذکر ہے، باقی سب بکواس۔ جس کا تبلیغ کا مزاج وہ کہتا ہے تبلیغ ہی تبلیغ ہے، باقی سب گمراہ۔ جس کا علم کا مزاج ہے وہ کہتا ہے علمی علم ہے، باقی سب مرتد۔ جس کا سیاست کے مزاج ہے وہ کہتا ہے سیاست ہی سیاست ہے، باقی سب ہجڑے زنخے۔ جس کا تجارت کا مزاج ہے وہ کہتا ہے اصل کام تو پیسہ بنانا ہے، یہ سب بالکل اور چوڑیاں پہننا چاہیے تو عورتیں کی طرح جائے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ اس طرح کہیں امت بنتی ہے؟ سب لوگ ایک مزاج کے اگر ہو گئے نا تو یہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے سب لوگ ایک ہی جنس کے ہو گئے، جی نہیں پاؤ گے ایک دن۔ ہمیں سب مزاجوں کی ضرورت ہے، اور اللہ نے اسی لیے پیدا کیے ہیں، ورنہ کیا اللہ کو ہمارے مشورے کی ضرورت ہے کہ اللہ سب مزاج بدل دیجیے، سب کو ایک جیسا بنا دیجیے؟ لیکن مزاجوں میں جوڑ سیکھنا پڑے گا بھائی۔ اور اگر ہم چھوٹی سی بستی میں، چھوٹے سے اداروں میں اگر جوڑ پیدا نہیں کر سکے تو بھائی پھر فاتحہ پڑھ لو۔ یہاں تو بہت عافیت ہے، بہت چھوٹی سی بستی میں بہت سے فتنے نہیں ہیں، اللہ نہ کرے وہ بھی آ جائیں تو اور مصیبت ہو جائے گی۔ اس لیے لیکن ایک بات یہ ضرور ہے، آپس کے اتحاد میں رکاوٹ صرف ایک چیز ہے، رائے کا اختلاف رکاوٹ نہیں ہوتا، تکبر رکاوٹ ہوتا ہے۔ واللہ صرف یہ جو ناک ہے نا، یہ رکاوٹ ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رضی اللہ عنہ مرقدہ بڑے دلچسپ مزاج کے تھے، تو شیخ نے کچھ کہا کسی کو، تو کسی نے کہا حضرت ناک کٹ جائے گی، کہنے کہ پیارے آئینہ دیکھ لیا کر، اطمینان ہو جائے گا، ناک نہیں کٹتی، دیکھ لیا کر، جب تجھے خطرہ ہو ناک کٹ جائے گی، دیکھ ناک بالکل صحیح سالم ہے، مطلب تھوڑی سی اور پھولی ہوئی ملے گی، کٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں۔ کیا بیکار کی بات ہے؟ اپنی رائے کو فنا کر، اپنے کو مٹا دو۔ جوڑ صرف وہ سکتا ہے جو اپنی رائے کو واپس لے لے اور دوسروں کو آگے بڑھا لے، اپنے کو پیچھے ہٹا لے۔ امت میں پیچھے ہٹانے والے کم ہو گئے، اس لیے انتشار بڑھ گیا۔ جب پیچھے ہٹانے والے اپنے آپ کو زیادہ تھے، دوسروں کو آگے بڑھانے والے زیادہ تھے، تو امت میں جوڑ تھا۔ رائے کا اختلاف تو ایسا ایسا گزرا صحابہ میں کہ آپ کے سامنے بیان کریں تو آپ کو حیرت ہو۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین دونوں نواسے اللہ کے رسول کے، کوئی کہہ سکتا ہے دونوں کا مزاج ایک تھا، اور زمین آسمان میں فرق دونوں کا مزاج۔ خود حضرت عمر اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، ان کا مزاج الگ تھا۔ لیکن ہر آدمی ہم میں سے اگر یہ چاہے کہ میرے مزاج پر سب لوگ چلیں،
تو بھائی دیکھو کاربن کاپی تو بن نہیں سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرے مزاج پر سب چلیں یہ ہو نہیں سکتا، ہم کو سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. ساتھ چلنے کی سب سے خوبصورت مشق کرائی جاتی ہے نماز با جماعت. یہ مشق ہے اس کی. ایک کو بڑھا دیا امامت کے لیے، اب سب کا رکوع ساتھ، سب کا سجدہ ساتھ، سب کی آمین ساتھ، سب کی دعا ساتھ، سب کی تحیات ساتھ، سب کا سلام ساتھ. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں سورہ بقرہ پڑھوں، امام صاحب نے پڑھ دی الم تر کیف، ایسی کی تیسی میرے جی کی. انہوں نے کہا اللہ اکبر، میں نے کہا اللہ، ختم. کتنا آسان مشق ہے. ہاں امام سے بھی تو غلطی ہوتی ہے، تو اس وقت کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ڈنڈا مارتے پیچھے، مراسلہ لکھتے ہیں، مضمون لکھتے ہیں، پوسٹر نکالتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں پیچھے؟ بولیے سبحان اللہ. کیا خوبصورت بات سکھائی. سبحان اللہ کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ ہم نے پیچھے سے کہا سبحان اللہ. سبحان اللہ کا مطلب غلطیوں سے پاک صرف اللہ ہے. جیسے یہ بات یاد دلائی امام صاحب کو ایک دم اسٹرائک ہوا کہ غلطیوں سے پاک صرف اللہ ہے. اس وقت یاد دلانے کا مطلب یہ کہ مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے، مجھ سے کچھ غلطی ہوئی. اور امام صاحب نے فوراً غلطی اپنی ڈھونڈی اور اسی لمحے ان کو یاد آ گیا کہ فلاں غلطی ہے. انہوں نے برسر عام سب کے سامنے اللہ کے سامنے 2 سجدے کر کے معافی مانگی کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر. اب مقتدی تو یہ نہیں کہتے کہ امام صاحب غلطی آپ سے ہوئی، آپ کی یہ سجدے ہم کیوں کریں؟ ہم سے کیا مطلب؟ لاجپور میں ایسا تو نہیں ہوتا، لکھنؤ میں تو نہیں ہوتا. سب مقتدی کہتے ہیں، چاہے اس میں شیخ الحدیث جمع ہوں، شیخ التفسیر ہوں، اللہ کا ولی ہو، وائس چانسلر ہو، کروڑ پتی ہو. وہ کہتا ہے امام صاحب غلطی کی دعا معافی صرف اکیلے آپ کی مانگیں گے، ہم سب آپ کے ساتھ، ہم سب سجدے صاحب کرتے. کیا اجتماعی طریقہ سکھایا اللہ. سب نے ایک ساتھ معافی مانگ لی اور ختم، بھول گئے. بعد میں کوئی کہتا نہیں امام صاحب تنخواہ کاٹ لیں گے، یہ دوسری غلطی تھی. ہاں اب معجون مقوی دماغ کھائیے. یہ کیا تماشا ہے؟ کوئی نہیں کہتا، شریف آدمی تو کوئی نہیں کہتا. بھائی کوئی بہادر کہتا تو ہم نہیں کہتے. یہ طریقہ ہے اتحاد کا. لیکن ہم لوگ صرف نماز کی حد تک متحد رہیں اور بعد میں آ کر لڑنے لگیں، اس کا مطلب ہوا نماز ہم نے پڑھی ہی نہیں. نماز ہم نے نہیں پڑھی. یہ سکھایا گیا ہم کو. کسی کو اپنا بڑا بنا لو، کسی کو اپنا رہنما بنا لو، کسی کو اپنا امام بنا لو، کسی کو اپنا امیر بنا لو. اور وہ امیر اور امام جو ہو وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ وہ بھی غلطیوں سے معصوم نہیں ہے، اسے کوئی بھی ٹوک سکتا ہے.